یہ تو مجھے کوئی بھی نہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فرماتے ہیں علم معقول و فرما دیجیے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس بات کی طرف وہ لوگ رکھتے ہیں جو عقلمند ہو، جو بندہ ہو ہی بے عقل اس سے کیا بات پوچھنی؟ جو عقلمند انسان ہو وہ اس بات کی سمجھ رکھتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے عالم کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس لیے علم ایک نور ہے کہ انسان کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ ابو الدرداء روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح ستاروں کے اوپر چودھویں کے چاند کی فضیلت ہے۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، حتی کتاب فی جوف البحر، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالب علم کی شان اتنی بڑھائی کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعا کرتی ہیں، ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں، اور پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے سر بچھاتے ہیں۔ اب یہ بات طلباء کو حیران کر دیتی ہے، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ اظہار محبت ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں کہ مہمان پھولوں کی پتیاں کے اوپر چل کر ہمارے پاس آئے۔ کسی شاعر نے کہا اے باد سوال کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد سوال کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو محبت میں لوگوں نے چاہا کہ کاش مہمان کے پاؤں میں ہم پلکیں بچھا دیں۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر دائر کسی ملک میں اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ یہ عزت افزائی ہوتی ہے، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو جب طالب علم کے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ مگر کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ معصوم فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها لذل ما یصنع. اور جو بندہ اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کر گھر واپس نہیں چلا جاتا. جس طرح معتکف اگر سویا ہوا بھی ہونا تو نیت اعتکاف کی وجہ سے اس کو دعا مل رہا ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہو اس پر بھی اس کو دعا مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی طلب علم کی جو نیت ہے اس کی وجہ سے اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ. جو بندہ علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے. جنت اللہ کو دعا کرتی ہے یا اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر بھیج تاکہ میری نیت کو دیکھ فائدہ پا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں کیا مطلب ہے طالب علم کا کہ جنت دعا مانگی ہے اے اللہ اس طالب علم کو جلدی جلدی میرے اندر بھیج. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی میں دین اسلام کا پہلا مدرسہ قائم فرمایا. مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا. مدرسہ نام ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا. اگر وہ کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہوتا ہے. اگر کسی عمارت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ, اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں استاد اور شاگرد تو وہ مدرسہ بن جاتا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام کا مدرسہ بھی عجیب تھا. اس کے معلم اعظم جو تھے وہ نبی علیہ السلام تھے. آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں. تو مرشد اعظم نبی علیہ السلام تھے, معلم اعظم نبی علیہ السلام, اور صحابہ کرام مہاجرین اور انصار یہ سب نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے. مسجد نبوی میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جیسے اسٹیج کی جگہ ہے, وہ عام زمین سے تھوڑا اونچی بنی ہوئی تھی. اس کو چبوترا کہتے ہیں. تو اس چبوترے کے اوپر یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اور نبی علیہ السلام وہاں ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس جگہ کا نام تھا صفہ. آج کے زمانے میں ہم اگر بات کریں تو آپ اس مدرسے کا نام جامعہ صفہ رکھ سکتے ہیں. تو گویا جامعہ صفہ کی ابتدا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمائی. یہ علم کی طرف والے لوگ تقریباً 70 کے قریب تھے اور بہت سارے لوگ اس میں غریب تھے, پھٹے کپڑے ہوتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے چھپنے کی خاطر ایک دوسرے کی اوٹ لے لیا کرتے تھے کہ ہمارے پھٹے کپڑے پر نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک نہ پڑے. اور ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. مدرسے میں کوئی مطبخ نہیں تھا, نہ کوئی طباخ تھا. اللہ توکل. اگر کچھ آ جاتا تھا تو نبی علیہ السلام کھانے کے لیے طلباء کو دے دیتے تھے, اور اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو فاقہ ہوتا تھا. اتنا فاقہ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں فاقے کی وجہ سے مجھے دورہ پڑ جاتا اور میں زمین پہ گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے, حالانکہ وہ تو بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت بھوکا تھا, سوچا کیا کروں, تو میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا کہ کوئی تو آئے گا اور مجھے کھانے کی دعوت دے گا اور کھانے کے لیے کوئی سبب بن جائے گا. ابو
بکر صدیق لانو آئے، سلام کیا اور خاموشی سے چلے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں بھی کچھ نہیں، انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی کھانے کی۔ پھر عمر لانو آئے، وہ بھی سلام کر کے چلے گئے۔ میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ صحابہ آتے رہے جاتے رہے اور میں بھوک سے نڈھال وہاں پڑا ہوا تھا۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سلام کے بعد فرمایا، ابو ہریرہ یہاں کیوں؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام مجھے اپنے گھر لے کر گئے، پیغام بھیجا، بھائی کوئی کھانے کی چیز ہے تو بھجوا لیں۔ تو گھر سے پیغام آیا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ تو میں سوچنے لگا اگر ایک پیالہ ہی مجھے مل گیا تو چلو میری کچھ تو بھوک کم ہو جائے گی۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی صاحب نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اور مسجد نبوی میں جتنے طلباء ہیں ان سب کو بلا کے لاؤ۔ اب میں حیران کہ کم و بیش 70 کے قریب حضرات ہیں، اگر وہ سب آ گئے تو پھر دودھ کا پیالہ تو نہیں بچے گا۔ خیر میں گیا اور ان کو بلا کر لایا، اور مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے نبی صاحب مجھے ہی فرمائیں کہ آپ ان کو دودھ پلائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا نمبر 70 کے بعد آئے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ جب وہ سب آ گئے تو نبی صاحب نے فرمایا، ابو ہریرہ کی پیالہ ان کو دو پی لیں۔ ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، جتنے لوگ تھے سب نے خوب پیٹ بھر کے پیا، اور دودھ ایسے تھا کہ جیسے ختم نہیں ہو رہا، برکت ایسی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام مل کر دیکھا اور فرمایا، ابو ہریرہ اس کو تم پی لو۔ فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا حتیٰ شریر کو میرا پیٹ بھر گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر مسکرا کے دیکھا اور فرمایا، ابو ہریرہ اور پی لو۔ میں نے اور پیا، اور اتنا پیا کہ مجھے لگتا تھا کہ اب یہ دودھ میرے حلق سے نیچے گر جائے گا، باہر نکل آئے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے اور نہیں پیا جا رہا، اتنا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے وہ جو دودھ تھا اس کو خود نوش فرمایا، اور تب دودھ ختم ہوا۔ دودھ کا ایک پیالہ اتنے طلباء کے لیے کافی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری برکتیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں، باقی برکتیں تو نازل ہوتی تھیں، ظاہری برکتیں نازل ہوتی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ طلباء اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ رکھیں، یونیورسٹی کالج میں جس کا بھی چاہے نہیں کھا کے چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مدرسے میں ہر بندہ نہیں آتا۔ پکی بات، صرف وہی بندہ مدرسے میں آئے گا جس کو اللہ چاہے۔ پہلے اللہ پسند کرتے ہیں بندے کو، پھر مدرسے کے لیے آنے کا راستہ کھلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ یہ استفینا کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ استفا مصطفیٰ، اس کو جو چنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب پہلے پڑتی ہے، پھر بندہ دین کے لیے آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ عام بندہ نہیں آ سکتا، کوئی آ کے دکھائے، دم گھٹے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں بچے کو کہ چلو مدرسے میں، اور بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، احتجاج کر رہا ہوتا ہے، میں نے نہیں جانا۔ آتا وہی ہے جس کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور ایسے طلباء سے پھر اللہ کو پیار ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرواتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے جتنے شاگرد تھے، اللہ کو ان سب سے پیار تھا۔ ایک ان میں سے شاگرد تھے جن کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ آواز اچھی تھی، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔
ابن کعب سورہ بینہ سناؤ. وہ بڑے حیران، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن خود پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے حکم اسی طرح ہوا ہے. ابن کعب نے بڑے سمجھا، سمجھ گئے کہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے. تو انہوں نے سیدھا سیدھا سوال ہی پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ تو نبی نے سامنے جواب دیا، نعم اللہ سماک، ابن کعب اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا. یہ ایسی طلبات ہیں کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کیا کرتے تھے. ان سے اللہ کی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ جائیں اور ان طلباء کے درمیان بیٹھیں اور ان کو اپنی مجلس سے مستفیض فرمائیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دیجیے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نتھی رکھیے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اپنی نگاہیں آگے پیچھے نہ کیجیے، ان پر نظر جمائے رکھیے. خیال ہے نا کہ استاد کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ شاگردوں پہ اپنی نظریں جمائے رکھیں، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، ان کو اپنے فیض سے فیضیاب کرے، علم سے مستفید کرے، ان کے سینوں کو منور کرے. نبی میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا میں ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھوں. اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے. ان میں ایک طالب علم تھا جو ظاہری آنکھوں سے نابینا تھا، ویسے دل کا بڑا بینا تھا. علم کی بڑی طرف سے اس کے دل میں ایک تک وہ اپنے گھر سے پہلا اور اس کو دل میں تھا کہ میں نے نبی اسلام سے یہ بات پوچھنی ہے، اور وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا. اب نابینا بنے گا تو پتہ نہیں چلتا کہ مجلس میں کون ہے، اس کو نہیں پتہ چلا. صورتحال یہ تھی کہ رؤسائے قریش آئے ہوئے تھے اور نبی اسلام ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ ان قریش مکہ کو میں نے دعوت دی ہے، یہ اسلام کے قریب ہو جائیں، یہ اسلام قبول فرما لیں. اور اس صورتحال میں وہ نابینا طالب علم آیا اور اس نے اپنا سوال کر مارا. تو نبی اسلام کی طبیعت میں بوجھ ہوا اور آپ نے اس طالب علم کو کہا کہ کوئی صبر کرو. اب یہ اس طالب علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کروایا، اس بات کو اللہ رب العزت نے نوٹ کروایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار لی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. آپ ذرا غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبوبانہ خطاب فرما رہے ہیں ایک طالب علم کی وجہ سے. طالب علم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا تھا. لولاک ما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمان و زمین کو پیدا ہی نہ کرتا. جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے ان سے محبوبانہ خطاب کیا. کس کی وجہ سے؟ ایک طالب علم کی وجہ سے. مخاطب کا صیغہ استعمال نہیں کیا، تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کیا. عبس وتولی، اس نے نظر انداز کیا اور رخ پھیرا. اللہ تعالیٰ اس انداز سے خطاب کریں، اللہ اکبر کبیرہ. تکلم کا صیغہ کیوں استعمال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ
کہ میرے محبوب صاحب کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر میں نے اس چیز کو تکلم کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر لیا تو شاید محبوب کا دل ہی پھٹ جائے. اور پھر زیادہ دیر تھرڈ پرسن کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا، پھر تکلم شروع فرما دیا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. تو ایک طالب علم کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ایسا کلام فرمانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہوتی ہے. آپ بتائیں اگر ایک ڈاکٹر کے پاس کینسر کا مریض ہو اور پھر نزلہ زکام کا مریض آ جائے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ نزلہ زکام کے مریض کو کہے گا بھئی آپ ویٹ کرو، میں پہلے کینسر کے مریض کو دیکھ لوں. یہی حال تھا. یہ قریش مکہ تو کینسر کے مریض تھے، شرک اور کفر کے کینسر میں چھڑے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے. اور یہ نابینا طالب علم تو نزلہ زکام کا مریض تھا نا، بعد میں بھی سوال پوچھ سکتا تھا، اپنا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ طلباء اتنے پسند کہ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ نے اس کا اظہار بھی فرما دیا. ہر مدرسے کا ایک نصاب ہوتا ہے. یہ جو جامعہ صفہ تھا اس کا بھی ایک نصاب تھا، اور اس نصاب کا نام تھا قرآن عظیم الشان. تو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، نبی علیہ السلام اس کو کھول کھول کر سمجھاتے تھے. ہر مدرسے کے ٹائم ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک، پھر شام کو تکرار ہوتی ہے. یہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس کا ٹائم تھا 24 گھنٹے. جس وقت بھی استاد تشریف لاتے، شاگرد ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور استاد ان کو دین سکھاتے تھے، چاہے دن کا وقت ہوتا چاہے رات کا وقت ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو مسجد میں تشریف لائے. سیدنا صدیق کے قرآن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور بہت آہستہ قرات فرما رہے تھے، بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کیا پڑھ رہے ہیں. تھوڑے فاصلے پر عمر لانا بھی تہجد پڑھ رہے تھے اور وہ جہر کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، اونچی آواز سے. جب دونوں حضرات نے تہجد پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر دونوں کو سمجھایا ابو بکر آپ تھوڑا جہر سے پڑھا کرو اور عمر آپ آواز تھوڑی سی کم کر لیا کرو. رات کے وقت بھی ان کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، 24 گھنٹے دین کی تعلیم ہوتی ہے. اب ہر مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا. اس امتحان کے لیے ممتحن اندر کا نہیں تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مدرسے کے اساتذہ خود سوال جواب کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ خارج سے ممتحن بلایا جاتا ہے. اس مدرسے کا ممتحن اللہ رب العزت ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا. اللہ نے امتحان کیسے لیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو دیکھا. اے اللہ پیپر کا نام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں پیپر کا نام تقویٰ تھا. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کے مضمون میں، اور ان کے دلوں میں نے تقویٰ کو بھرے ہوئے دیکھا.
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ان کے دل تقوی کے اوپر جلے ہوئے تھے اور ان کو یہی بات اچھی لگتی تھی اور یہ بات سچتی تھی، آخر یہ میرے محبوب کے شاگرد ہیں نا۔ اے اللہ، جب آپ نے امتحان لیا تو پھر یہ امتحان میں فیل ہوئے یا پاس ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ پاس ہو گئے تو پھر ان کو کوئی انعام ملا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے ان کو انعام بھی دیا۔ یا اللہ کون سے انعام دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انعام یہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، میں نے ان کو یہ انعام عطا کروا دیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہستیاں تھیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ 10 حضرات تو ایسے تھے کہ نام لے کر ان کو جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا، عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ کیسے خوش نصیب طلباء تھے۔ کائنات میں انبیاء کی جماعت کے بعد انسانوں کی سب سے بہترین جماعت کے صحابہ کرام کی جماعت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ استاد کا مرتبہ پہچاننا ہو تو شاگردوں کو دیکھا کرو، جیسے درخت کا مرتبہ پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد کا مرتبہ شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ان میں ابوبکر صدیق لانو شاگرد ہیں، عمر لانو شاگرد ہیں، عثمان غنی شاگرد ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شاگرد ہیں۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی علیہ السلام کی شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا رتبہ دیکھنا ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھو، کہ امام بخاری میں امام مسلم کا نام بھی آتا ہے اور بڑے بڑے محدثین کا نام آتا ہے، امام نسائی کا نام آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ شاگرد ایسے تھے کہ ان جیسی جماعت پوری کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمدار حسن ہاداری، سب انبیاء کو مل ملا کر جتنے کمالات ملے تھے وہ سب کمالات اللہ نے اپنے محبوب اکیلے کو عطا فرما دیے۔ تو نبی علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے کمالات کا مرکز تھے، جامع تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ کمالات اپنے شاگردوں کو ٹرانسفر کیے تو ہر شاگرد کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا۔ 1,24,000 انبیاء کے کمالات 1,24,000 صحابہ میں منتقل ہو گئے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے کمالات کا امین تھا اور ان کے پیچھے چلنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی تھی۔ یہ ایسی جماعت نبی علیہ السلام نے تیار کیا اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ یہ نہیں تھا کہ بھائی صحابہ تک یہ سلسلہ رہا، یہ صحابہ سے آگے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، ایک نسل دوسری نسل کو علم کا یہ نور پہنچاتی رہی۔ یہ جو جامعہ صفہ تھا اس کی 2 شاخیں تھیں۔ جو بنین کی شاخ تھی وہ تو مسجد میں تھی، ایک بنات کی شاخ میں تھی اور وہ نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج تھیں وہ ساری کی ساری طالبات تھیں فی مدرسۃ النبوہ، نبوت کے مدرسے کی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تھے تو بنین کو پڑھاتے تھے،
جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو بنات کو بڑھاتے تھے، اور ان خواتین میں بھی کچھ ایسی عالمات تھیں جو اپنے علم میں بہت آگے نکل گئیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000، مگر ان میں سے 149 ایسے تھے جو عالم صحابی کہلاتے تھے، یعنی بڑے علم والے لوگ تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ اپنے مسئلے مسائل کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وہ 149 صحابہ تھے۔ ان 149 صحابہ میں سے 14 لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے عالم تھے، عالم تھے، ان کا جب فتویٰ آ جاتا تھا تو باقی عالم صحابہ بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے تھے۔ وہ جو 14 بڑے مفتی تھے ان میں سے ایک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو ان طالبات نے بھی نبی علیہ السلام سے ایسا علم حاصل کیا کہ ان کے علم کی تذکرے کتابوں میں آج موجود ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑے بڑے صحابہ نے تفسیر پڑھی۔ اب یہ سلسلہ امت کے اندر جاری و ساری ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں جتنے مدارس بنے ہوئے ہیں وہ اس جامعہ صفہ کے سورج سے پھوٹنے والی کرنوں کی مانند ہیں۔ یہ جامعہ حمادیہ جہاں ہم آج بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک کرن ہے جو مسجد نبوی کے اس مدرسے کی پھوٹی، اور وہ کرن آ کر یہاں پڑی، اور یہاں پر آج آپ بیٹھے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو اصحاب صفہ کے ساتھ ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، آپ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی سامنے اصحاب صفہ کو فرمایا، جو بندہ تمہاری اتباع کرے گا اور تمہاری طرح زندگی کو گزارے گا، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو آج مدرسے میں آ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ اکابر کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم کی طلب کے لیے بہت قربانیاں دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اب والد تو سر پہ نہیں تھے، ماں کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کاغذ خرید کر اس پر اپنے نوٹس لکھ لوں، تو میں کیا کرتا تھا کہ بڑے جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، جیسے اونٹ کو ذبح کیا گیا، بیل ذبح کیا گیا، ان کی ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، میں ان کی بڑی بڑی ہڈیاں ڈھونڈتا اور ان کو دھو کے چربی سے بالکل صاف کر لیتا، اور جب وہ خشک ہو جاتی تو میں ان ہڈیوں کے اوپر اپنے نوٹس لکھ لیا کرتا تھا، اور پھر ان کو گھر کے کونے میں ڈال دیتا۔ کون جانتا تھا کہ یہ نوجوان بچہ جو آج بڑے جانوروں کی ہڈیوں پر اپنے نوٹس لکھتا پھر رہا ہے، آنے والے وقت میں ان کو امام شافعی کہا جائے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حج کیا تو مینا میں ایک بوڑھا مجھے ملا، اور اس نے مجھے سلام کے بعد کہا میرے کھانے کی دعوت قبول کرو۔ میں نے قبول کر لی۔ اس نے اپنی گٹلی کھولی اور چند خشک ٹکڑے تھے روٹی کے، وہ اس نے دسترخوان پہ رکھ دیے اور مجھے کہا کھاؤ۔ میں نے بلا تکلف وہ کھانے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا نوجوان لڑکے تو مجھے لگتا ہے قریشی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ قریشی لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں۔ اب ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بوڑھے نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ سے حج کے لیے آیا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ مسجد نبی میں امام مالک رحمۃ جو ہے وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ جب میں نے 2-4 سوال پوچھے تو بوڑھا کہنے لگا نوجوان تمہیں امام مالک سے ملنے کا شوق ہے تو ہم تمہارا شوق اس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی حج پہ آیا تھا اور
وہ یہاں پہ فوت ہو گیا، اب اس کا اونٹ خالی جائے گا، تو ہم تمہیں اس کے اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے جائیں گے اور تمہاری امام مالک سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور اس سفر میں مجھے 16 دن لگے۔ آج کل تو سڑکیں ہیں نا، طریق ہجرا، سیدھی سڑک جا رہی ہے۔ اس زمانے میں پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے، پھر نیچے اترتے تھے، پھر چڑھتے تھے، پھر نیچے اترتے تھے، مشقت کا سفر ہوتا تھا اور بہت ٹائم لگتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانے میں ہمیں 16 دن لگے اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ یہ اس وقت کے طالب علم ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم جماعت میں شریک ہو گئے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ اونچے قد کا گدا تھا، لمبے قد والا، وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی لوگ اس کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئے۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ امام مالک ہیں۔ میں بھی قریب ہو گیا اور جو طلباء سامنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی املا کروا رہے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حدیث کا درس دینا کہ استاد حدیث پڑھے اور اس کی تفصیل بتائے، ایک ہوتا ہے کہ حدیث کو اس طرح بیان کرے کہ طلباء اس سے سن کے لکھ سکیں، اس کو املا کہتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور شاگرد ان سے سن کے حدیث لکھ رہے تھے۔ اب میں نے سب طلباء کو دیکھا کہ وہ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور میرے پاس تو نہ کاغذ تھا نہ قلم، میں ویسے ہی زبانی بیٹھا سن رہا تھا۔ میرے دل میں چاہت ہوئی کاش میں بھی حدیث کی املا کرتا۔ اسی دوران میں نے دیکھا تو سامنے ایک تنکا پڑا ہوا تھا صف کے اوپر، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اپنے تخیل میں نے اپنی ہتھیلی کو ایک کاغذ سمجھ لیا اور تنکے کو قلم سمجھ لیا، اور امام صاحب جو سناتے میں اپنی ہتھیلی پر اس کو لکھتا رہتا۔ امام صاحب نے کوئی 100 کے قریب احادیث اس محفل میں لکھوائی۔ پھر اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ وضو کے لیے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ امام مالک نے جب دیکھا کہ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا، مجھے کہا اے نوجوان تم اپنی ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت جو حدیث آپ لکھوا رہے تھے وہ میں لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا اچھا ہتھیلی دکھاؤ۔ جب ہتھیلی دکھائی تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو امام صاحب خفا ہونے لگے، طالب علم یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، مگر طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے میں اس تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا، حقیقت میں تو میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ جب میں نے یہ کہا نا کہ میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا جتنی احادیث میں نے لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی احادیث تو مجھے سنا دو تو میں تمہیں جانوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تو آدھی احادیث سننے کا مطالبہ کیا اور میں نے شروع سے لے کے آخر تک جتنی 100 احادیث لکھوائی تھی ساری متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی۔ اس زمانے کے طلباء ایسے ہوتے تھے، جیسے اسفنج ہوتا ہے نا، پانی میں ڈالو تو وہ چوس لیتا ہے پانی کو، اسی طرح وہ طلباء اپنے استاد کی محفل میں بیٹھتے تھے اور اس کے علم کو چوس لیا کرتے تھے۔ جو لفظ سنتے تھے وہ فوٹوگرافک میموری کی طرح ان کے دل کے اوپر نقش ہو جاتے تھے۔ ایک اور نوجوان تھا، اس کا نام تھا احمد، غریب گھرانے سے تھا۔ استاد سے پڑھنے کے دوران اس کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب چند دن تو اس نے
پانی سے روزہ رکھا، پانی سے افطار کیا، لیکن جب پیٹ میں روٹی نہ جائے تو بندہ تو گزارا نہیں کر سکتا۔ 2-3 دن کے بعد نقاہت اتنی کہ وہ کھڑا ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑا ہو تو چکر آ رہے ہیں، نقاہت سے حالت غیر ہو گئی۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے اس نے احمد کو کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو، میرے پاس بہت سارا کھانا ہے۔ تو احمد نے جواب دیا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی پر بوجھ بنوں، میں نوجوان ہوں، میں خود محنت کروں گا اور اپنے لیے کھانے کا بندوبست کروں گا۔ تو وہ احمد نامی نوجوان اونٹ سٹینڈ جہاں تھا وہاں چلا گیا۔ آج کل ہوتا ہے نا بس سٹینڈ، ٹیکسی سٹینڈ، رکشہ سٹینڈ، اس زمانے میں اونٹوں کے سٹینڈ بنے ہوتے تھے۔ ایک جگہ تھی جہاں لوگ اونٹ بٹھا دیتے تھے، پھر کرائے پر ان اونٹوں کو لے کر جانے والے سامان اس پر رکھ کر چلے جاتے تھے، اور جو دوسرے شہروں سے واپس آتے تھے وہ اس جگہ پر اونٹ آ کر بٹھاتے تھے اور سامان اتار لیتے تھے۔ اب یہ نوجوان جو اتنا کمزور تھا مگر اس کے اندر غیرت بھی تھی، یہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا کسی کے اوپر، وہاں اونٹوں والے سٹینڈ پر جا کر اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا، لوگوں اگر تمہیں کسی وزن اٹھانے یا اتارنے والے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ لوگ اس کو تھوڑی سی رقم دے دیتے اور یہ بھاری بھاری سامان سر پہ اٹھا کے کبھی نیچے رکھتا اور کبھی نیچے سے اٹھا کے اونٹ پہ رکھتا۔ اس طرح کچھ تھوڑا بہت جو کمائی ہوتی اس سے وہ اپنے لیے دوسرے دن چوتھے دن روٹی لے کے کھا لیا کرتا۔ ان کے کلاس فیلو کہتے ہیں کہ مجھے احمد کو دیکھ کے ترس آتا تھا، میں سوچتا رہا کہ میں کیسے احمد کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے احمد سے بات کی، احمد تمہارا خط بہت اچھا ہے اور مجھے ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھیں بلکہ لکھنے والے کاتب حضرات کتابوں کو لکھا کرتے تھے ہاتھ سے، مطبوعہ نہیں ہوتی تھی، مخطوطہ ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو مجھے کتاب کی ضرورت ہے، تم فارغ وقت میں یہ کتاب میرے لیے لکھ دیا کرو اور اجرت کے طور پہ میں تمہیں اپنے ساتھ کھانا کھلا دیا کروں۔ تو احمد نے میری یہ شرط مان لی اور اس کی اس مشقت والے کام سے جان چھوٹ گئی۔ اب فارغ وقت میں یہ طالب علم بیٹھ کر کتاب لکھتا تھا اور اس کتاب لکھنے کی اجرت کے طور پہ وہ کلاس فیلو اس کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اس طالب علم نے اس کا علم حاصل کیا، کوئی نہیں جانتا تھا یہ احمد نام کا طالب علم آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل کہلائے گا۔ اس دین کے علم کی خاطر ہمارے اکابر نے کتنی مشقتیں برداشت کی، ہم تو سن کر حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک فتویٰ دیا جو بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف تھا، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ابن تیمیہ کے لیے پولیس کو کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا۔ ابن تیمیہ کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ تیسرا دن تھا، ایک نوجوان لڑکا حاکم وقت کے دربار میں آیا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اب جس کی نظر پر حیران ہوتا، اتنا منور چہرہ، ایسا نیک نوجوان، کوئی تو غم ہے نا جو یہ اتنا رو رہا ہے۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے وقت کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا ہے آپ اس کی فریاد کو پورا کر دیں۔ تو بادشاہ نے اشارے سے کہا ہاں ٹھیک ہے، جو یہ فریاد لایا ہے میں پوری کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان تم کیا فریاد لے کے آئے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں، پلیز آپ مجھے جیل میں بند کر دیں۔ بادشاہ حیران، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟
یہ نوجوان رو رہا ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے. تو بادشاہ نے پوچھا تم جیل میں کیوں بند ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے میرے استاد کو 3 دن سے قید کیا ہوا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے. آپ مجھے بھی قید کر دیں گے، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، مگر جیل میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا. آپ اندازہ لگائیے اس وقت کے طلباء کو علم کے ساتھ علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوتا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے استاد سے سبق پڑھ لیں. اور اس سے بھی اور آگے امام محمد رحمۃ اللہ کے پاس ایک شاگرد آیا، حضرت میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو اس بستی میں درس دیتا ہوں. تو دوسری بستی والوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت ہمارے ہاں بھی درس دیا کریں. میں نے کہا کہ اگر میں دوسری بستی میں جاؤں گا تو جانے اور آنے میں ہی ٹائم لگ جائے گا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ان کا حضرت فکر نہ کریں، ہم سواری کا بندوبست کرتے ہیں، آپ اس بستی میں درس دے کے جب ختم کریں تو سواری پہ سوار ہو کر دوسری بستی میں آ جایا کریں، اور جو ٹائم آپ کے پاس بچے وہی درس دے کے پھر واپس چلے جایا کریں. تو امام صاحب نے اس بستی والوں کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ ترتیب بنی، ایک بستی میں درس دیتے، پھر سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی اور درس دے کے پھر پہلی بستی. شٹل کاک کی طرح بس آتے جاتے تھے، دونوں جگہ درس دیتے تھے. اب اتنے میں طالب علم ہوگا، حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں ایک بستی میں درس دیتا ہوں، پھر سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی جاتا ہوں، درس دیتا ہوں، پھر پہلی بستی میں اور پھر دوسری بستی میں، میرا وقت ہی گزر جاتا ہے. تو شاگرد کہنے لگا حضرت آپ مجھے پڑھانے کی حامی بھرے، میں آپ سے پڑھ لوں گا. استاد نے کہا کیسے پڑھو گے؟ کہنے لگا حضرت جب آپ ایک بستی میں درس دے کے سواری پہ سوار ہو کر دوسری بستی جائیں گے، آپ سواری پہ سوار ہو کر تیز رفتاری سے بستی کی طرف جانا، میں آپ کی سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور اس وقت آپ درس دے دینا، میں درس بھی سن لیا کروں گا. تاریخ انسانیت میں طلب علم کا ایسا واقعہ کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو کہہ رہا ہے کہ آپ سواری پہ سوار ہو کے جانا اور میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور آپ کی تقریر بھی سنتا رہوں گا. ان علم حاصل کرنے والے نوجوانوں میں کئی ایک تو غریب طبقہ کے لوگ تھے اور کئی بڑے امیر باپ کے بیٹے بھی تھے. چنانچہ ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ. اس کا باپ بڑا امیر آدمی تھا اور یہ عبداللہ شروع میں نوجوانوں کی صحبت کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا. ماں باپ ان کو بڑا سمجھاتے کہ بیٹا نیکی کے راستے پہ آؤ، لیکن چونکہ یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا منہ میں، پیسے کی بہتات تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی. یہ ہر وقت اپنے دوستوں کے محفل میں رہتا اور وہیں پہ وقت لگاتا. ماں باپ اس کے لیے دعا کرتے. عزیز طلباء، یہ جو ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، یہ رائے گاہ نہیں جاتی. جس خوش نصیب کو یہ مل جاتی ہے کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھا دیتی ہے. چنانچہ ماں باپ کی دعاؤں کا رنگ ایسا چڑھا کہ ایک دن عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے نیک بننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. تو عبداللہ اپنے والد کے پاس آیا، ابو آپ مجھے کہتے رہتے ہیں تجارت کرو تجارت کرو، میں نے تجارت کا ارادہ کر لیا. تو باپ نے اس کو 30,000 دینار دیے. اچھا بیٹا یہ لے جاؤ اور تجارت کرو.
عبداللہ نے وہ 30,000 دینار لیے اور یہ وہاں سیدھا مختلف محدثین کی محفل میں اس سے علم حاصل کیا، اس سے علم حاصل کیا، اس سے علم حاصل کیا. 2 سال علم حاصل کرتا رہا. 2 سال کے بعد گھر واپس آیا. والد نے پوچھا بیٹا تم مجھ سے 30,000 دینار لے کر گئے تھے علم تجارت کرنے کے لیے، تم نے کیا تجارت کی؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابو جی میں نے وہ تجارت کی جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، تجارتا لن تبور. باپ سمجھ گیا کہ یہ اچھی صحبت میں وقت گزار کے آئے، تو باپ نے 20,000 دینار اور اس کو دیے اور عبداللہ بن مبارک نے وہ بھی طلب علم میں گزار دیے. ہم آپ اپنے اساتذہ کی فہرست بنائیں نا کہ زندگی میں کتنے استادوں سے پڑھا تو ان کی تعداد 100 سے 200 ہوگی. میں نے ایک دفعہ موٹا اندازہ لگایا تو مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ 100 یا 100 سے کچھ اوپر یعنی 200 کے اندر بس اتنے استادوں سے ہم نے زندگی میں پڑھا ہوگا. لیکن یہ عبداللہ ایسا تھا کہ جس نے 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اتنا بڑا یہ محدث بن گیا کہ جب یہ امام احمد بن حنبل کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو امام احمد بن حنبل خود اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور عبداللہ کو بٹھاتے تھے کہ میری بجائے تم اس حدیث کے مسند پر بیٹھنے کے زیادہ قابل ہو. آپ سوچئے کیا ان کے پاس علم ہوگا. یہ عبداللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ کے شاگرد بنے، بلکہ ان کے جو 40 خاص شاگرد تھے ان میں یہ بھی شامل تھے. اور ان کے بارے میں محدثین نے اتنے تعریفی الفاظ کہے ہیں کہ میرے استاد مجھے سنایا کرتے تھے کہ امام بخاری کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو اس عبداللہ کے بارے میں استعمال ہوئے. اللہ نے ان کو وہ جلالت شان عطا فرمائی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان سے حدیث پڑھنے والے طلباء وہ دور سے اس طرح آتے جس طرح چونٹیاں کھانے کی چیز کے اوپر آتی ہیں. ایک درس میں 40,000 طلباء ہوتے تھے. اب یہ جتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے نا میرے اندازے میں یہ 4 سے 5,000 ہوگا. میرا ایک اندازہ ہے موٹا، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا مجمع 4 سے 5,000 کا اور ان کے حدیث کے درس میں 40,000 طلباء عام ہوتے تھے. اللہ نے ایسی قبولیت دی. حضرت شیخ حدیث رحمۃ نے لکھا ہے اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا کہ ایک بندے کی آواز سب تک پہنچ جائے. تو عبداللہ جو تھے وہ حدیث پڑھتے تھے، پھر اور لوگ مکبر بن کر ان کی آواز دوسروں تک پہنچاتے تھے. یہ جو مکبر لوگ تھے ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی. اتنے بڑے مجمع کو حدیث کا درس دیا کرتے. ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ کے ساتھ مل کر حدیث پڑھا، لیکن جب میں ان کی قبولیت دیکھتا تو حیران ہوتا کہ جن استادوں سے اس سے پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے، اور جتنا ان کو کچھ یاد ہے وہ ہمیں بھی یاد ہے. ہماری طرف لوگوں کا رجوع نہیں، ان کی طرف لوگوں کا رجوع اتنا کیوں زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال عبداللہ کی زندگی کو قریب سے دیکھتا رہا اور 2 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے. وہ فرق کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ عبداللہ کی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ وہ نوجوان تھا جس کا نام پھر مشہور ہوا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ. تو یہ امیر زادوں کے بیٹے تھے جو علم حاصل کرتے تھے. ایک اور امیر نواب کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا محمد. بہت ذہین بچہ تھا. اس کے والد اس کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس لائے. حضرت میرے اس بچے کو علم پڑھنے کے لیے قبول کر لیجیے. تو امام صاحب نے قبول کر لیا.
اب جب 2-4 دن مجلس ہوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ تو قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے. تو امام صاحب نے اس بچے کو بلایا، محمد میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے، پری کوالیفیکیشن ہے، اور آپ تو حافظ نہیں ہو، پہلے جاؤ حفظ کر کے پھر آنا. وہ بچہ اٹھ کے چلا گیا. 1 ہفتے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب سمجھے یہ بچہ مجھے اسلام کرنے کے لیے آیا ہے. پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید یاد کر کے آؤ. میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے واپس آ گیا. یہ بچہ تھا جو بعد میں امام محمد کے نام سے مشہور ہوا اور اللہ نے اس سے خوب دین کا کام لیا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں. میرے استاد امام محمد رحمۃ کے اندر 3 خوبیاں تھیں. ایک تو ان کا بدن فربا تھا، موٹے تھے. فرماتے ہیں جہاں بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیتے تھے. اور دوسرا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو بندہ ان کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی نگاہیں بھر جاتی تھی دیکھ کے، کچھ اور دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا. اتنا منور چہرہ تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے نگاہیں بھر جاتی تھی. اور فرماتے ہیں تیسری خوبی یہ تھی کہ جب بولنا شروع کرتے تھے تو سننے والے طالب علم کے دماغ کو علم نبی سے بھر دیا گیا. تو یہ نوجوان امیر باپ کے بیٹے تھے اور انہوں نے بھی علم حاصل کیا. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ہارون رشید کے ایک بیٹے کا تذکرہ کیا ہے جو شہزادہ تھا. اس نے بھی اپنے محل کی زندگی کو چھوڑا اور ایک مسجد میں جا کے اعتکاف کیا اور مزدوری کرتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا. تو بڑے بڑے امیر زادوں نے بھی علم حاصل کیا اور غریب طلباء نے بھی علم حاصل کیا. چنانچہ ان غریب طلباء میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے. امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکلے تو واپس اپنے ماں باپ کے پاس 7 سال کے بعد گئے. 7 سال تک والدین کا چہرہ تک نہیں دیکھا. 7 سال صرف علم کی طلب میں ہی لگ رہے استادوں کے پاس. حافظ ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے نکلا تو کتابوں کی گٹری میرے پشت پر ہوتی تھی. اتنا وزن ہوتا تھا اور اتنا سفر ہوتا تھا کہ مجھے پیشاب میں خون آتا تھا، مگر میں اس تنگی کو برداشت کر لیتا تھا. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتابوں کی گٹری اپنی پشت پہ رکھ کر سفر کرتا تو پسینے کی وجہ سے وہ کتابیں بھیگ کر ایسے لگتی تھی جیسے یہ کتابیں بارش میں بھیگ گئی ہیں، حالانکہ وہ تو میرے پسینے میں بھیگی ہوتی تھی. اتنی مشقتیں اٹھا کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. ایک اور صاحب تھے، ان کا نام تھا وہ علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ کئی دن فاقہ ہوتا اور میری انتڑیوں کی حالت ہوتی کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. تو میں ایک نان بائی کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتا تھا. تنور تھا وہاں، وہ جو تنور والا روٹی پکاتا تو روٹی پکنے کی جو مہک ہوتی تھی اس سے میرے دل کو تسلی مل جاتی تھی اور میں اپنی کتاب پڑھتا رہتا تھا. کھانے کو نہیں ملتا تھا، روٹی پکنے کی خوشبو سونگھ کے دل کو تسلی دے لیتے تھے اور وقت گزار دیا کرتے. تو ان حضرات نے اتنی مشقتوں کے ساتھ علم حاصل کیا. 3 دوست تھے، ایک کا نام تھا ابو شیخ، دوسرے کا نام تھا ابن المقری اور تیسرے کا نام تھا تبرانی. تینوں مسجد نبی میں
حدیث کا سبق پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں گے، تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں کہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھانا دے، طالب علم اپنے کھانے کا خود بندوبست کیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہم پانی سے روزہ رکھتے اور پانی سے افطار کرتے، پانی سے روزہ رکھتے، پانی سے افطار کرتے۔ 2-3 دن کے بعد اتنی کمزوری ہو گئی کہ سر چکرانے لگا، کھڑے ہوتے ہیں چکر آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے 2 ساتھی کہنے لگے ہم سے تو اتنی مشقت برداشت نہیں ہوتی، ہم تو گھر واپس جا رہے ہیں۔ عبرانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں اور چند دن مسجد میں رہوں گا اور ابھی پڑھوں گا، مگر میری بھی حالت بہت کمزور تھی اور میں بیٹھنے کی بجائے لیٹا ہوا تھا۔ لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا، عبرانی تم مسجد نبی کے اندر طالب علم ہو، تم اپنے میزبان کو جا کر تو بتاؤ کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ خیال آنے کے بعد میں اٹھا اور میں مواضع شریف پہ حاضر ہوا اور پہلے تو میں نے نبی اسلام پر صلاۃ والسلام پڑھے، آخر پر میں نے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول سے بہت بھوک لگی ہے۔ اور یہ الفاظ کہہ کر میں مسجد نبی سے باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عربی کھڑا ہے اور میرا نام پکارا ہے، عبرانی عبرانی عبرانی۔ میں حیران کہ میرا تو تعارف ہی نہیں، تو یہ بندہ میرا نام کیسے پکار رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم یہ نام کیوں پکار رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد نبی کی دیوار ایک ہے۔ میں دوپہر کا قیلولہ کر رہا تھا کہ خواب میں مجھے نبی صاحب کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا ایک مہمان مسجد میں ہے، یہ اس کا نام ہے اور وہ بھوکا ہے، تو اسے کھانا کھلاؤ۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا میں نے ابھی یہ ہڈیاں پکائی ہے، یہ بھی کھا کے لے جاؤ اور پوری کٹی روٹیوں پہ لے جاؤ، پہلے نبی صاحب کے مہمان کو کھانا کھلاؤ، بچے گا تو ہم کھا لیں گے ورنہ نیا پکا لیں گے۔ تو میں سامان لے کے گھر سے نکلا اور تمہارا نام پکارنا شروع کیا، عبرانی عبرانی عبرانی۔ بھائی اگر تمہارا نام عبرانی ہے تو نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے کھانا بھیجا۔ یہ طلباء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا بھیجوایا۔ اس طرح کے بہت واقعات ہیں۔ بات تو لوا کے کہ پچھلے زمانے کی بتانے باتیں بیٹھ گئے، قریب کے زمانے کی بات بتاتے ہیں۔ ایک بزرگ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ رائے پور کے رہنے والے تھے، وہ اپنے حالات پر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچا اس وقت داخلے بند ہو چکے تھے۔ میں گیا تو استاد نے کہا جی کہ داخلہ نہیں مل سکتا۔ میں نے پوچھا استاد جی کیوں نہیں مل سکتا؟ ان کا بھی ہمارے پاس تو کوئی کھانے پکانے کا انتظام نہیں ہے، کریا والے بستی والے اپنے گھروں میں جتنے بچوں کا کھانا پکا سکتے ہیں ہم اتنے طلباء کو داخلہ دیتے ہیں۔ اب ایک بھی گھر والے ایسے نہیں کہ جو ایک اور طالب کا کھانا اپنے ذمے لیں، تو ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے عرض کیا استاد جی کھانے کی ذمہ داری میری ہوگی، مجھے مشروط داخلہ دے دیں، میں کلاس میں بیٹھ سکوں گا، پڑھ سکوں گا، کھانا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ فرماتے ہیں میں سارا دن طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا اور رات کو تکرار کرتا۔ جب طلباء سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے جاتے میں استاد کی مرضی سے اجازت سے دارالعلوم سے باہر نکلتا تو دیوبند میں اس وقت 2 پھلوں کی دکانیں ہوتی تھیں، میں ان پھلوں کی دکانوں پہ جاتا، تربوز کا چھلکا، خربوزے کا چھلکا، امرود کا چھلکا، فلاں پھل، تو پھلوں کے چھلکے بڑے ہوتے تھے، میں پھلوں کے چھلکے اٹھا کر لاتا
اور پانی سے دھو کے ان کو اچھی طرح صاف پاک کر لیتا، پھر اس کے بعد وہ پھلوں کے چھلکے رات کو کھا لیا کرتا تھا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کر لیا، میں نے سبق کو قضا نہیں ہوئی۔ ایسے بھی طلباء تھے جو پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ جب دوران سال مجھے اپنے رشتہ داروں کے خط ملتے تھے تو میں ان کو پڑھتے ہوئے گھبراتا تھا۔ اگر اس میں خوشی کی خبر ہوگی تو میرا بھی دل چاہے گا کہ میں جاؤں اور پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، اور اگر غم کی خبر ہوگی تو میرا دل بھی مغموم ہوگا اور پڑھنے میں حرج ہوگا۔ تو رشتہ داروں کے جو خط آتے تھے نا، میں نے گھڑا بنایا ہوا تھا، اس گھڑے کے اندر ڈال کے رکھ دیتا تھا، سارا سال کتابیں پڑھتا۔ جب امتحان دے کے فارغ ہو جاتا تو فارغ وقت میں وہ خط کھولتا اور ان کو پڑھ کے لسٹ بناتا تھا۔ اس رشتہ دار کے یہاں بیٹا ہوا، اس کے یہ ہوا، اس کو جاب مل گئی، اس کو فلاں مل گئی۔ تو خوشی کی خبر والوں کی فہرست ایک طرف اور غم کی خبر والوں کی فہرست ایک طرف۔ پھر میں بستی واپس آتا اپنے گھر، اور جن کو خوشی ملی ان کو مبارکباد دیتا، اور جن کو غم ملا ان کو میں تعزیت کی بات کرتا۔ میرے رشتہ دار بڑے خوش ہوتے، اس بچے نے پورا سال ہماری بات یاد رکھی۔ ان کو کیا پتا میں نے ان کا خط ہی سال کے بعد پڑھا ہوتا تھا، اتنا ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ایک واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اندلس ایک ملک ہے جو اس وقت یورپ میں ہے۔ یہ کسی زمانے میں مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مفسرین اور محدثین وہاں کے رہنے والے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر قرطبی بہت مشہور ہے، یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ تو وہاں کا ایک طالب علم تھا جس کی عمر تھی 20 سال۔ آج 20 سال کی عمر کا بچہ سمجھتا ہے کہ میری تو عمر کرکٹ کھیلنے کی عمر ہے، وہ گلیوں میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی سورج نکلتا کب ہے اور غروب کب ہوتا ہے۔ لیکن یہ 20 سال کا بچہ علم کا طالب تھا۔ اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سیر اعلام النبلاء، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس طالب علم نے استادوں سے علم تو حاصل کر لیا، مگر اس کا دل چاہتا تھا کہ میں اور علم حاصل کروں۔ اس کو پتہ چلا کہ بغداد شہر میں ایک بڑے عالم ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور ان کا نام ہے احمد بن حنبل۔ تو اس نے نیت کر لی کہ میں بغداد جا کے ان سے علم حاصل کرتا ہوں۔ اندلس سے بغداد زمینی سفر نہیں تھا، راستے میں سمندر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹری لی اور میں سمندر کے ساحل پہ پہنچا، ایک بڑی کشتی جا رہی تھی تو میں بھی اس میں بیٹھ گیا۔ اب ہمیں کئی دن لگ گئے سمندر میں، کشتی والا راستہ بھول گیا اور کچھ سمندری طوفان بھی آ گیا۔ جب سمندری طوفان آتا ہے نا تو پھر کشتی ہلتی رہتی ہے اور بندے کو قے آتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بقی الدین کہتے ہیں کہ میں بھی اتنا بیمار، الٹیاں آتی تھیں، حالت خراب تھی، کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، میں کمزور بیمار ہو گیا، کپڑے سارے میرے جو تھے وہ میلے کچیلے ہو گئے۔ کئی دنوں کے بعد بالآخر ساحل سمندر پہ کشتی لگی تو میں نے زمین کے اوپر قدم رکھا۔ میں خوش تھا کہ اب جتنا بھی سفر ہوگا وہ زمینی ہوگا اور میں پیدل چل کے کر لوں گا۔ ایک بندے سے پتہ کیا کہ مجھے بغداد جانا ہے، انہوں نے کہا جناب بغداد تو یہاں سے 600 کلومیٹر کا سفر ہے، 600 میل کا سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹری سر پہ رکھی اور میں نے چلنا شروع کر دیا۔
اور 600 میل کا سفر میں نے پیدل چل کر کیا۔ سامنے مجھے بغداد شہر نظر آیا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے کتابوں کی گٹی ایک طرف اتاری اور درخت کے سائے کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو طبیعت تھوڑا فریش تھی۔ میں نے سوچا چلو اب میں شہر جاتا ہوں۔ میں نے پھر بھی کتابوں کی گٹی سر پہ رکھی اور شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بندہ مجھے چلتا نظر آیا جو شہر سے آ رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں ان سے علم پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا اے نوجوان مجھے افسوس ہے تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ وقت کا بادشاہ امام احمد بن حنبل سے کسی بات پہ ناراض ہوا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ کوئی بندہ ان کو نہیں مل سکتا، وہ کسی بندے کو نہیں مل سکتے، تو تم تو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بجلی بن کے میرے دل پر گئی، مگر میں نے دل میں سوچا چلو شہر جاتا ہوں دیکھیں گے کیا ہوگا۔ شہر آ کے میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور وہاں میں رات گزاری۔ جب اگلا دن ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں، اگر پولیس والے دیکھ لیں گے تو تمہاری بھی پٹائی کریں گے اور امام احمد بن حنبل کو بھی سزا دیں گے، تو نہیں پڑھ سکتے ان کو۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا اتنا بڑا مسلمانوں کا شہر ہے، کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا، کسی اور استاد سے پڑھ لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑے محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو تعلیم کے امام سمجھے جاتے تھے، وہ جامع مسجد میں درس دیا کرتے تھے عصر کے بعد۔ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا، مجمع زیادہ تھا، مجھے ذرا فاصلے پہ جگہ ملی، تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور پھر اس کے بعد وہ جو محدثین تھے ان کے بارے میں بتانے لگے۔ وہ اسماء و رجال کے ماہر تھے اور جس کے بارے میں جو بات کہتے تھے لوگ اس کو قبول کرتے تھے۔ پھر ثواب جاب کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا فلاں محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی جلدی سے اٹھا اور میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ ہشام بن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ ہشام بن عمار چادر والے، میں نے کہا جی وہی چادر والے۔ ان کا جی وہ تو بہت ہی ثقہ آدمی ہے، ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی سند لے سکتے ہو۔ اب میں چاہتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھوں، تو ایک ساتھ والے بندے نا میرا کرتا پکڑ کے نیچے کھینچا، اے نوجوان بیٹھ جاؤ۔ اس مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے گا تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ تم نے سوال پوچھ لیا، بیٹھ جاؤ۔ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو میں اتنی دور کا سفر کر کے بالآخر یہاں پہنچا ہوں اور مجھے اس ادب کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو جو سوال پوچھنا تھا پہلے ہی وہ پوچھتا، وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، میں نے تو ویسے ہی ایک سوال پوچھ لیا۔ اب میری حالت کو دیکھ کے لوگوں نے ترس کھایا اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم دوسرا سوال پوچھ لو۔ جب مجھے اجازت ملی تو میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے میں نے سوال پوچھا مجمع بالکل جیسے سانپ سن گیا ہو، سب حیران تھے، یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، بادشاہ جس عالم سے ناراض ہے اور جو پولیس کی حراست میں ہے یہ اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دے رہا ہے۔ سب خاموش تھے۔ یحییٰ بن معین نے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر
سر جھکا کر وہ بیٹھے رہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا اور ایک لمبی سانس لی اور یہ الفاظ کہے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا اب جو مرضی ہو میں نے امام احمد بن حنبل سے حدیث ضرور پڑھنی. درس ختم ہوا تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو. اس نے کہا نہ بھائی پولیس کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی مصیبت پڑے گی اور تمہیں بھی سزا ملے گی, میں کیوں مصیبت میں پڑوں. پھر میں نے اس کی منت سے حمایت کی کہ دیکھو بھائی ان کی گلی سے میرے ساتھ گزر جاؤ اور آنکھ کے اشارے سے بتا دو کہ یہ دروازہ امام احمد بن حنبل کا ہے. آگے میں جانوں اور میرا کام جانے, بس تم مجھے صرف نشاندہی گھر کی کر دو. میری منت سے حمایت دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اتنا بتا دیتا ہوں. وہ مجھے لے کے چلا اور امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے مجھے اشارے سے کہہ دیا کہ یہ جو بائیں طرف سے دروازہ ہے نا یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے, اور آگے چلا گیا. میں نے راستہ یاد کر لیا تھا. اب میں واپس اپنی رہائش کی جگہ پر آیا اور میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کی کیا ترتیب اختیار کروں. کوئی صورت سمجھ نہیں آتی تھی. سوچتے 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 بالآخر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اچھا میں بھکاری بن جاتا ہوں, بھکاری کا بھیس بنا لیتا ہوں, لوگ مجھے بھکاری سمجھیں گے اور میں بھکاری کی شکل میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچوں گا اور صدا لگاؤں گا تو امام صاحب جب باہر نکلیں گے تو میں بات کروں گا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھٹنا باندھ لیا کہ دیکھنے میں پتہ چلے کہ گھٹنا زخمی ہے اور ایسے لگڑا کے چلنا شروع کر دیا. اور ایک ہاتھ میں میرے پستول تھا. اس زمانے کے جو سائل تھے وہ پیسے نہیں مانگا کرتے تھے یا روٹی نہیں مانگا کرتے تھے, صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اور اجرکم علی اللہ کا لفظ سن کر لوگ سمجھتے تھے یہ حاجت مند ہے اور کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے. کہتے ہیں کہ میں نے اجرکم علی اللہ کہنا شروع کر دیا اور بازار میں چلنا شروع کر دیا. لوگ میری شکل دیکھتے ہیں تو 20 سال کا نوجوان تو حیران ہوتے کہ یہ جو منگتا بنا پھرتا ہے اس کو تو محنت کر کے کمانا چاہیے اور اپنی روٹی کھانی چاہیے, یہ تو سوال ہی ہوا ہے. لوگ بڑی ترچھی نظروں سے اور ناراض نظروں سے مجھے دیکھتے. میں اس ذلت کو برداشت کرتا اور مانگتا چلا جاتا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. حتیٰ کہ جب عصر کا وقت ہو نا, جب گلیوں میں چہل پہل ذرا کم ہو جاتی ہے, میں اس وقت امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور میں نے زور سے آواز لگائی اجرکم علی اللہ. میری آواز میں اتنا درد تھا کہ امام صاحب نے دروازہ کھولا کہ کوئی فقیر بڑا ہی محتاج ہے, میں اس کو کچھ دے دوں. جب امام صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں سکے تھے, کوئی پیسے تھے, روپے تھے, دینار تھے. تو میں ان کے قریب ہوا اور میں نے جلدی جلدی کہا کہ امام صاحب میں مال کا طلبگار نہیں ہوں, میں سنت کا متلاشی ہوں اور میں اندلس سے چل کے یہاں صرف سنت سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ پلیز مجھے حدیث پڑھا دیں. امام صاحب نے کہا کہ نہیں میں نظر بند ہوں, میں نہیں پڑھا سکتا, پلیز تمہیں بھی سزا دے گی مجھے بھی دے گی. میں نے کہا حضرت میں سارا دن بغداد شہر میں بیکاری بن کے اسی طرح بھیک مانگتا ہوا ایسے وقت میں آپ کے دروازے پر آؤں گا جب گلی میں کوئی اور نہ ہو, اور آپ میری آواز سن کے دروازہ کھولنا. اگر کوئی بندہ غریب ہو تو آپ یہی سکہ ڈال دینا, میں چلا جاؤں گا, اور اگر گلی میں کوئی اور نہ ہو تو آپ کھڑے کھڑے مجھے 2-3 حدیثیں سنا دینا, میں سن کے چلا جاؤں گا, یہ میرا سبق ہوگا. 1 سال تک میں بغداد میں بھیک مانگتا رہا اور بھیک مانگنے کے بہانے میں امام احمد سے کبھی 2 حدیثیں پڑھتا, کبھی 3 حدیثیں, اور میں ان کو زبانی یاد کر لیا کرتا تھا.
سال کے بعد وقت کا بادشاہ مر گیا، جو نیا بادشاہ بنا اس کو امام محمد سے بڑی عقیدت تھی، اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور ان کا مسجد جامع مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن تو لوگوں کا بڑا ہجوم تھا جو امام صاحب کا درس سننے کے لیے آیا۔ میں بھی وہاں گیا مگر مجمع اتنا تھا کہ مجھے آگے جگہ ہی نہیں مل رہی۔ جب امام صاحب کی نظر میرے اوپر پڑی تو امام صاحب نے مجمع کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے جس نے بھکاری بن کر پورا سال مجھ سے حدیث کے سبق لیا، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے امام احمد بن حنبل سے حدیث کا علم حاصل کیا اور اپنے دل کی پیاس کو بجھایا۔ جو طلباء علم حاصل کرنے کے لیے اس ادارے میں آئے ہیں یہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم کام کے لیے ان کو چنا ہے اور یہ نبی اسلام کی وراثت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے ان طلباء کے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ مدرسوں کے طلباء یونیورسٹی کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جی یہ یونیورسٹی والے تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہنستے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم مدرسے والے چٹائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ یونیورسٹی کالجوں والے ظاہر میں انجینئر ڈاکٹر بن جائیں گے مگر دنیا کا پیسہ ہی ہے نا جو کمائیں گے، اور کیا ملے گا؟ اس مال اور پیسے پہ ہمیں حریص نہیں بننا چاہیے، ہم تو علم کے حریص ہیں۔ قارون کے زمانے میں جب قارون نکلتا تھا نا